السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، یا اب ہمارے اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کے معنی۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے۔ اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، برزگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی آیات میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے، اور آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ فرمایا، وہ طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے، ان میں سے چند یہ ہیں کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانی جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں۔ اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیات۔ اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا رستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا رستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کی دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سننے والوں پر خاص رحمت فرمائے، اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔